الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرات گرامی، آج محرم شریف کا پہلا جمعہ شریف ہے اور عموماً اس میں خاندان رسول کا ذکر ہوتا ہے، اور ہمارے پاک و ہند کے اس دیش میں یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، اور ہم بھی بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ سن بھی رہے ہیں، اور جب کرنے لگے ہیں تو کر بھی رہے. قرآن حکیم فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے آل بیت کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا مجموعی طور پہ ذکر فرمایا اور سب کا بہتر طور پہ ذکر فرمایا. قرآن حکیم فرقان حمید نے صحابہ کرام کی ایک تقسیم کی ہے. ایک سابقون اولون ہیں اور وہ حدیبیہ تک ہیں، اور دوسرے حدیبیہ سے فتح مکہ تک ہیں، اور تیسرا گروہ جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد والا ہے آپ کے وصال تک. اور قرآن حکیم فرقان حمید نے بڑے واضح طور پہ بغیر کسی ابہام کے اس بات کو کھول کے بیان کیا ہے کہ ان کے آپس میں درجات ہیں. سابقون اولون ان کا درجہ سب سے بلند ہے، جنہوں نے اولین اسلام قبول کیا، اسلام کی راہ میں ہجرت کی، اسلام کی راہ میں قتال فی سبیل اللہ کیا، اور اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا. اس زمانے میں بعد میں بھی لوگوں نے کیا، لیکن بعد والوں کا یہ عمل اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا جتنا اجر اس کا ہے پہلے والوں کا ہے. یہ بعد والے اس کو نہیں پہنچ سکتے. اور پھر ایک خاص بات جو ہے کریم صاحب آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن حکیم فرقان حمید نے یہ کہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سبقت کرنے والے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ہیں جنہوں نے اولین اسلام قبول کیا. اور وہ کون ہے؟ اور وہ مہاجرین ہیں مکہ کے، اور انصار ہیں. قرآن حکیم فرقان حمید نے بڑے واضح طور پہ ان کا بیان کیا کہ یہ بلند درجے والے لوگ ہیں سب سے اول. اور پھر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، یہ نہیں فرمایا نبی علیہ السلام کی موجودگی ہے، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتبعوہم، جنہوں نے ان سابقون اولون یعنی مہاجرین اور انصار کی اتباع کی، ان کی اتباع کی. نبی علیہ السلام کی اتباع کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کی اتباع کی. کن کی اتباع کی؟ مہاجرین اور انصار کی. والذین اتبعوہم، ہم ضمیر ہے
اور یہ نبی علیہ السلام کا ذکر پیچھے نہیں ہو رہا، یہ ان سابقون اولون کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ نبی علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ تو پھر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسائل کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ان کے مطابق چلتے ہیں، یہ اسی پیروی میں ہے کہ جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی اتباع کی وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کا یہ اس طریقے سے جمع ہونا امام ابو حنیفہ پر، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کرام کے اوپر جمع ہو جاؤ، تو صحابہ کرام کے اوپر جو جمع ہو گئے ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو گویا یہ خاص بات ہے نقطے کی کہ جو اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتی ہے، جس کے اوپر ہمارے اوپر شور مچاتا رہتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک، امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو ہم نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی پیروی میں مانتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے اس بارے۔ تو بہرکیف قرآن حکیم فرقان حمید نے ان صحابہ کرام کے درجات کو بلند کیا اور ان کو بہت عزت دی اور بہت مرتبہ دیا۔ ہم بعد میں آنے والے جتنے لوگ ہیں ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، لیکن اس کا درجہ ہمیں وہ نہیں مل سکتا جو ان کو ملا ہے۔ انہوں نے جن حالات میں اور جس صورت میں انہوں نے یہ کام کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو خود خراج تحسین پیش کر رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اس سے بڑا خراج تحسین اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے، یہ جو میں نے پڑھی ہے، اس میں اہل بیت کا لفظ آیا ہے۔ تو اہل بیت کا لفظ کا معنی یہ ہوتا ہے گھر والے، معنی یہ ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ آپ کے گھر والے۔ ہر چیز کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ جیسے صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، ان کا ایک لغوی معنی ہے، لیکن جب ہم صلاۃ اور زکوٰۃ بولتے ہیں تو پھر ہم لغوی معنی مراد نہیں لیتے، جو اس کا شرعی معنی ہے وہ مراد لیتے ہیں، جو اس کا اصطلاحی معنی ہے وہ مراد لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آل بیت کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی تو یہ ہے کہ وہ گھر والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن حکیم میں بھی استعمال ہوا ہے اس معنی میں جو ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر یہ آیت کریمہ کا جو نزول ہوا، تو اس نزول کے حوالے سے اس سے مراد جو ہے وہ آل بیت ہے۔ کون آل بیت ہے؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک کالی چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت فاطمہ آئیں تو آپ نے ان کو چادر کے اندر لے لیا۔ حضرت امام حسن حسین آئے، ان کو چادر کے اندر لے لیا۔ حضرت علی آئے، ان کو چادر کے اندر لے لیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ ہؤلاء آل بیتی، اے اللہ یہ میرے آل بیت ہے۔ وہ خاصتی، پھر آل بیت سے میں خاص جو ہے نا یہ ہے میرے جو ہے، خاصتی نے آ کے سارے ابہام کھول دیے۔ تو کیا کر اے باری تعالیٰ ان سے ناپاکی کو دور کر دے اور ان کو پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دعا فرمائی تو آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت کریمہ نازل، تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ یہاں آل بیت سے مراد خاص آل بیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حوالے سے اور بہت ساری حدیث ہیں، ہمارے پاس وقت کم اس لیے بات بھی کم ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اور بہت ساری حدیث ہیں اس حوالے سے، اس میں کچھ علمی باتیں بھی ہیں، اور وہ بھی آدمی جب گفتگو کرتا ہے اہل علم سے یا ان کے سامنے تو ان باتوں کا بھی وہ اظہار کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہاں پر اہل بیت کو متعین فرما دی ہے کہ آپ کی حدیث کے حساب سے یہ متعین ہے کہ یہ اہل بیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اہل بیت کے بارے میں اور بھی بہت کچھ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ آپ نے یہ فرمایا ہے
کہ میری آل بیت سے دوستی رکھو، اور آپ نے فرمایا ہے کہ من ماتا فی حب آل بیت، کہ جو آل بیت کی محبت میں مر گیا تو ماتا شہیدن، وہ شہید کی موت مرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بہت ساری حدیث ہیں مجموعی طور پہ آل بیت کے بارے میں، اس کے علاوہ الگ الگ طور پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امامین حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں الگ الگ بھی حدیث موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کو درجات دیے، ان کو مرتبے دیے۔ پہلی بات تو میں ایک آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت امام حسین اور امام حسن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدہ شباب آل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار، تو یہ حضرات اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، 6-7 سال کے تھے حضرت امام حسن علیہ السلام، اور 3-4 سال کے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام، چھوٹے چھوٹے تھے۔ انہوں نے ایسا کوئی بڑا کام نہیں کیا تھا، کارنامہ نہیں کیا تھا جس کے بدلے میں ان کو یہ مقام ملا، یہ مرتبہ ملا کہ سیدہ شباب آل الجنہ، کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہونے کا ان کو لقب مل گیا اور ان کو یہ مرتبہ مل گیا۔ حضرات صحابہ کرام اگر ان مقامات پر پہنچے ہیں تو انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے کہا ہے، انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں، انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا، اور اپنے عزیز و اقارب کو میدان جنگ میں قتل کیا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے مقابلے میں بدر میں ان کا باپ آ گیا لڑنے کے لیے تو انہوں نے باپ کو قتل کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا ماموں آ گیا تو انہوں نے اپنے ماموں کو قتل کیا۔ انہوں نے یہ سارے رشتے چھوڑ دیے، ایک نبی کا رشتہ باقی رکھا، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ کافر ہے، جو ہم اس کو قتل کریں گے۔ تو انہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں، اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں تو ان کو درجات ملے ہیں۔ تو امام حسن امام حسین نے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا تھا اس وقت جب ان کو یہ درجہ ملا۔ تو اور سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ ان کو یہ درجہ کیوں ملا ہے۔ ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا، ایک ہوتا ہے محنت کا بدلہ۔ تو محنت کا بدلہ تو آدمی محنت کرتا ہے تو ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عطا جس کو ہو جائے تو وہ بغیر محنت کی ہوتی ہے، بغیر مشقت کی ہوتی ہے، بغیر عمل کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ بخشا ہے۔ جیسے نبوت ہے، تو نبوت ایک ایسا مقام ہے کہ جو بغیر کسی مطالبے کے اللہ تعالیٰ جس کو چاہ اس نے دیا، اور جس کو چاہ اس کو نہ دیا، جو اس نے چاہ وہ اس نے کیا۔ تو وہ نبوت جو ملتی ہے تو وہ بھی جو ہے نا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اور پھر میں آپ یہ بات کہوں کہ آدمی جو ولی بنتا ہے تو یہ زیادہ عبادت کرنے سے ولی نہیں بنتا۔ ولایت جو ہے یہ بھی عطائی چیز ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے زور سے اس بات کو کہا ہے کہ یہ ولایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا جو ہے۔ تو اسی طریقے سے امامین حسنین کو جو درجات ملے ہیں یہ ان کے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض عطا ہے اس کی۔ تو حضرات گرامی، یہ آل بیت ہیں، آل بیت رسول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اجتماعی طور پہ بھی ان کی بات کی اور یہ نصیحت کی کہ میری آل بیت کا خیال رکھنا، ان کا جو مرتبہ ہے اس کے حساب سے ان کو عزت دینا، یہ ساری باتیں نبی اکرم علیہ السلام کر کے گئے۔ حضرت علی کے بارے میں انفرادی طور پہ، اور پھر امامین حسنین کے بارے میں انفرادی طور پہ، اور پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انفرادی طور پہ آپ نے بہت کچھ فرمایا۔ اور میں نے آپ سے کہا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی آپ نے اجتماعی طور پہ بھی بہت کچھ فرمایا اور انفرادی طور پہ بھی آپ نے بہت کچھ فرمایا۔ تو جس کے بارے میں آپ نے جو فرمایا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اسی کو قبول کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو باتیں کی ہیں اپنی آل بیت کے بارے میں، اور محرم شریف کے ان دنوں میں ان باتوں کا اظہار کیا جاتا ہے، تو ہم بھی اسی حوالے سے ان کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت علی کے بارے میں بہت ساری باتیں کی، بہت قربت کی باتیں کی، اور پھر خاص طور پہ
جب مبالغہ ہوا ہے تو اس مبالغے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا اور امامین حسنین کو لے کر وہاں پر پہنچے، اور وہ جو عیسائیوں کا عالم تھا، ان کا جو سربراہ تھا، ان کا جو سردار تھا، تو جب نبی اکرم علیہ السلام آ رہے تھے میدان کی طرف، تو اس نے دور سے دیکھا، تو اس نے حضرت ابو رافع جو نبی علیہ السلام کے غلام تھے ان سے پوچھا کون آ رہا ہے، آگے آگے کون ہے؟ اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی۔ پیچھے کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ علی ابن ابی طالب۔ اس نے کہا وہ خیبر والے؟ انہوں نے کہا جی ہاں وہ خیبر والے۔ اس نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے نبی کی بیٹی ہیں، فاطمہ ان کا نام ہے، اور حضرت علی کی زوجہ ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ان کے بیٹے ہیں جن کو حسن حسین کہا جاتا ہے۔ اس نے یہ بات سنی اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، شور بچانا شروع کر دیا کہ ہمارے لیے آپ بدعا نہیں کرنا، ہمارے لیے آپ بدعا نہیں کرنا، ہمارے لیے آپ بدعا نہیں کرنا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اگر انہوں نے بدعا کر دی تو عیسائیت دنیا سے ختم ہو جائے، تو اس کا حل یہی ہے کہ ان کی بدعا نہ لی جائے اور جو یہ بات کہتے ہیں اس کو قبول کر لیا جائے مبالغے سے پہلے۔ انہوں نے مبالغے سے انکار کر دیا، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا یا پہلے آپ فرما رہے تھے اس کو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کو لے کر وہاں پر گئے اس حیثیت سے کہ یہ بددعا بھی کریں گے عیسائیوں کے لیے، میرے ساتھ کھڑے۔ اب قرآن حکیم فرقان حمید نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ قرآن حکیم فرقان حمید ہے، اور وہ یہ بات کہہ رہے کہ اے نبی آپ ان سے کہو آپ اور آپ کے بچے، آپ کی عورتیں اور آپ کے مرد سارے کے سارے آ جائیں تو ہم بھی آ جاتے، ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے مرد جو ہیں وہ بھی آ جاتے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ابناء میں حضرت امام حسن اور امام حسین کو رکھا۔ قرآن حکیم کی آیت کریمہ ہے، اس کا مصداق وہاں پر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دونوں، اور پھر وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اس جمع کے صیغے میں تو کون خاتون آئیں؟ صرف حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی۔ پھر آگے آتے ہیں انفسنا وانفسکم، کہ انفسنا میں دو شخصیتیں ہیں، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی ہے، اور دوسری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو شخصیتیں۔ حضرت امامین حسنین آپ کے نواسے ہیں، لیکن قرآن حکیم نے ان کو ابنا کہا ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، وہ بھی اپنے بیٹوں کو لے آئے۔ تو اپنے بیٹے جو نبی علیہ السلام نے جن کو عملاً قرار دیا ہے، اس آیت کا ان الفاظ کا مصداق قرار دیا ہے، وہ امام حسن اور امام حسین۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے کسی نے جوانی میں پوچھا، کیونکہ لوگ مخالف تھے ان کے، جتنے اموی سلطنت والے لوگ تھے تو وہ مخالف تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ لوگ ان کو حسن ابن علی کہیں، حسین ابن علی کہیں، ان کو ابن رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ کوشش کرتے تھے کہ ابن رسول ان کو نہ کہا جائے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام سے کسی خارجی ناسبی نے پوچھا کہ آپ ابن علی ہو اور لوگ آپ کو ابن رسول کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ تم نے قرآن حکیم کی تلاوت چھوڑنا چھوڑ دی ہے، وہ نہیں کرتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، تلاوت تو میں روز کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا روز کرتے تو تمہارا علمی طور پہ یہ حال نہ ہوتا جو حال ہوا ہے۔ قرآن حکیم کی آیت کریمہ انہوں نے پڑھی، یہی آیت کریمہ انہوں نے پڑھی اور کہا کہ یہ اللہ نے ہمیں ابن رسول قرار دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا لقب ہے ہمارے لیے، یہ کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمارے لیے یہ لقب ہے۔ تو حضرات گرامی، حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو نبی النفس کہتے ہیں انسان کی اپنی ذات کو، تو یہاں ہم مرد مراد لیتے ہیں جو ہے کہ جتنے مرد ہیں آپ کے وہ بھی آ جائیں، مطلب خاص لوگ۔
تو وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو لے کے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. تو سب سے زیادہ فضیلت کی حدیث جو ہیں وہ حضرت علی کے بارے میں ہے. اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ تعریف جو حدیث میں موجود ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے صحابہ کرام میں سے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اور قرآن حکیم نے ان کو نبی علیہ السلام کے نفس میں شمار کیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس کا مصداق جو ہے نا واضح کیا ہے کہ میرے نفس میں یہی شامل ہے حضرت علی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، انا و علی من نفس واحدۃ، میں اور علی ایک نفس سے ہے، ایک ذات سے ہے. جو ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر قربت جو ہے وہ بہت ہے. ایک قربت رشتہ داری کی قربت ہے، اور ایک قربت جو ہے وہ دوسری قربت ہے مرتبے کی، اور آپ کے تابع ہونے کی قربت ہے. تو رشتہ داری کی قربت آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کا خون ہے جو ہے. لیکن مردوں میں جب بات آئے گی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت علی کو متعین کیا. یہ ان کا درجہ ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے. تو یہ سارے اہل بیت جو ہیں ان کے درجات ہیں، ان کے مراتب ہیں. اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بہت ساری باتیں کی. حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ملفوظات میں حضرت شیخ فرید الدین عطار سے ایک کشفی روایت کی ہے نبی علیہ السلام سے. ایک تو وہ روایتیں ہوتی ہیں جو ہماری کتابوں میں ہوتی ہے، محدثین کہتے ہیں فلان 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 حدثنا فلان اخبرنا فلان، اور پھر بات نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے. تو وہ سارے راوی درمیان کے جتنے ہوتے ہیں وہ بیان کر کے تو اس کو بات کو واضح کرتے ہیں. تو کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں جو کشفی ہوتی ہیں کہ کسی اللہ والے نے نبی علیہ السلام کو عالم رویا میں دیکھا یا عالم ظاہر میں دیکھا، تو نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے جو کچھ فرمایا اس کو اس نے بیان کیا. جیسے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مکے سے مدینے جا رہے تھے تو راستے میں وادی حمرا پر آپ کا قیام ہوا. تو اس قیام میں یہ ہوا کہ سفر تھا، حالت سفر میں آپ نے سنت غیر وقتہ سنتیں جو ہیں وہ ترک کر دی، سنتیں چھوڑ دی، صرف فرض پڑھے، آپ نے وتر پڑھے. تو خواب میں نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری اولاد کو ہماری سنتیں ترک نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک مسئلہ ہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. علماء ظاہر کے حساب سے سفر میں جب آدمی جاتا ہے تو صرف فرق پڑتا ہے. جب سفر اس کا پورا ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ سفر کی مدت پوری ہو جائے یا اس کی مسافت پوری ہو جائے تو پھر وہ مسافر ہو جاتا ہے تو وہ صرف فرض ادا کرتا ہے. یہ علماء ظاہر کا. لیکن حضرات صوفیہ کرام جو ہیں وہ سفر میں بھی سنتیں ادا کرتے ہیں. یہ ایک خاص بات ہے، یہ ان کی فقہ ہے، یہ ان کی فقہ ہے، یہ علماء ظاہر کی فقہ ہے. ہم اس پر عمل پیرا ہے، لیکن اس پر اگر عمل کر لیں تو اس کا بھی اجر جو ہے نا وہ زیادہ ہے. تو بہرکیف حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف کے آدمی تھے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ سنتیں ترک کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنی چاہیے. اب پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات سے وعید میں آ گئے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی آل فرمایا ہے کہ آپ آل رسول ہو اور آپ کو میری سنت ترک نہیں کرنی چاہیے. آپ نے یہ سنتیں ترک کیوں کی ہے؟ اور پیر صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زیارت کی، اور پھر جو اس ولولے میں آ کے انہوں نے جو اپنی زبان میں شعر کہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھ چمکے تے لاڈ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہند مدبریاں. آگے بہت ساری باتیں آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شخصیت کے بارے میں بھی کی ہے. تو بہرکیف یہ ان کا طریقہ ہے. تو حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خواب کو اور اس بات کو کبھی بھولے نہیں. ان کو ہمیشہ یہ بات یاد رہی کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنی چاہیے. تو انہوں نے کبھی سنت کو ترک پھر نہیں کیا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب خواب میں نبی اکرم علیہ السلام کسی کو کوئی بات ارشاد فرما دیں
اور وہ شریعت کے مطابق ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ اس کو قبول کر لے، اس پہ عمل کر لے۔ خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کشفی حدیث بیان کی اپنے ملفوظات میں کہ من آمن بمحمد ولم یؤمن بعلی فلیس بمومن، کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر ایمان لاتا ہے اور ان کی اہل بیت پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مومن نہیں۔ مومن نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناقص ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے۔ کامل تب ہوگا کہ جب وہ اہل بیت سے محبت کرے گا، اور یہ جو اہل بیت سے محبت ہے یہ ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نبی کی ذات کی وجہ سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی سے جو ان کا نسبی تعلق ہے، جو ان کی قربت کا تعلق ہے، اس کی بنیاد پہ یہ جو ہے نا یہ مرتبہ اور یہ درجہ ان کو ملا ہے۔ تو اس حساب سے جو ان کا احترام نہیں کرے گا، ان کا لحاظ نہیں کرے گا، ان کی عزت نہیں کرے گا تو وہ کامل مومن کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آل بیت کے فضائل حضرات گرامی ہر دور میں علماء نے بیان کیے اور صوفیہ اکرام نے بیان کیا، اور ہمیشہ اہل سنت و جماعت آل بیت کے فضائل بیان کرتے آئے ہیں۔ آل بیت کے فضائل بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کے فضائل بیان نہ کیے جائیں، جب ان کی باری آ جائے تو ان کے فضائل بیان کیے جائیں، جب ان کی باری آ جائے تو ان کے فضائل بیان کیے جائیں۔ محرم میں عمومی طور پہ اہل سنت و جماعت پاک و ہند میں وہ آل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو اس وقت آل بیت کے فضائل بیان کرنے چاہیے، اور ان کا جو حق ہے ہمارے اوپر اس حق کو ادا کرنا چاہیے، اور وہ ان کی تعظیم و تکریم ہے۔ حضرات گرامی آخر میں ایک بات کرتا ہوں میں، اس وقت اہل سنت و جماعت میں ایک عظیم انتشار موجود ہے۔ کچھ لوگ ایک طرف ہو گئے ہیں، وہ صحابہ اکرام کی بات کرتے ہیں اور آل بیت کو وہ اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو آل بیت کو اہمیت دے رہے ہیں اور ان کے درجے کی بات کرتے ہیں، اور بعض صحابہ کرام کے بارے میں وہ رویہ اختیار نہیں کرتے۔ تو یہ تضاد ہے اہل سنت و جماعت میں۔ اہل سنت و جماعت اس کو نہیں کہتے، اہل سنت و جماعت اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کرام کا بھی احترام کرتا ہے اور آل بیت کا بھی احترام کرتا ہے۔ اور کمال بات یہ ہے کہ جو لوگ آل بیت میں اور صحابہ کرام میں تفریق کرتے ہیں، تو وہ کیوں تفریق کرتے ہیں؟ وہ آل بیت بھی تو صحابہ کرام ہیں، وہ بھی تو صحابہ کرام ہیں، حضرت علی بھی صحابی ہیں، حضرت فاطمہ بھی صحابیہ ہیں، امامین حسنین یہ بھی صحابی ہیں، تو یہ سارے صحابی ہیں، تو کیا آپ ان کو صحابہ سے بھی نکال دیتے ہو؟ تو یہ غلط طریقہ اہل سنت کے اندر شروع ہو گیا ہے، اور عام لوگ تو بیچارے کیا کریں گے کہ بڑے بڑے اپنے آپ کو جغادری کہنے والے جو ہیں نا، وہ بھی اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں، کبھی کوئی ایک طرف ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ تو جو ایک طرف ہو جائے آپ سمجھ لو کہ یہ اہل سنت سے پھسلا ہوا ہے۔ اہل سنت و جماعت وہی ہیں جو حضرات صحابہ اکرام اور حضرات اہل بیت کو جدا نہیں کرتے، لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے آپ کی، وہ یہ ہے کہ جس نے ان کو جدا کیا ہے اہل بیت کو اور صحابہ اکرام کو، وہ آپ کا دشمن ہے، اور آپ اپنے دشمن کو پہچانو۔ یہ کام کس نے کیا ہے؟ اہل سنت کو آپس میں گتھم گتھا کس نے کیا ہے؟ اہل سنت کو آپس میں کس نے لڑایا ہے اس مسئلے پہ؟ ان کو پہچانو، وہ آپ کے دشمن ہیں اور ان سے دور رہو، اور ان کو پہچاننا مشکل نہیں ہے۔ فیس بک پہ آپ ان مسائل کو دیکھیں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ کون آپ کا دشمن ہے، کس نے یہ تفریق آپ میں ڈالی ہے۔ تو اس لیے اہل سنت و جماعت کو ان لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور کبھی بھی ان کے درمیان تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے صحابہ کرام محترم ہے، اسی طریقے سے آل بیت بھی محترم ہے، اور جس طریقے سے آل بیت محترم ہے اس طریقے سے صحابہ کرام بھی محترم ہے۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے اور اپنی اصل پر قائم رہنا چاہیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی اصل پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔